بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1061 ہے اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32، 30، 31 and 32۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ قیل، اور جب کہا جاتا ہے للذین، ان لوگوں سے جو اتقوا، پرہیزگار ہو گئے، ماذا، کیا چیز ہے جو انزل ربکم، تمہارے رب نے نازل کی، قالو، تو وہ کہتے ہیں خیرا، خیر نازل کی ہے اس نے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا، نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بدلہ ہے اچھا، ولدار الآخرہ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہترین ہے، وَلَنِعْمَ، اور بہت ہی اچھا ہے، دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر۔ جنات، یعنی باغات ہیں، عدن، ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ ان میں داخل ہوں گے، تجری، بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، لہم، ان کے لیے ہوگا، فیہا، ان میں، ما یشاؤون، جو کچھ کہ وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ، اللہ جزا دیتا ہے، المتقین، متقی لوگوں کو، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم، قبض کرتے ہیں انہیں، ان کی روحیں، الملائکہ، فرشتے، طیبین، اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں کفر و شرک سے، یقولون، تو کہتے ہیں وہ فرشتے، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، بما، بوجہ ان کے جو کنتم تعملون، تم عمل کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے، وہ باغات جاویدانی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، متقی لوگوں سے پوچھا جائے گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، جواب، متقیوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے۔ چوتھی بات، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہترین۔ پانچویں بات، یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے۔ چھٹی بات، ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ساتویں بات، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آٹھویں بات، وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ نویں بات، متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ 10ویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ 11ویں بات، ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی۔ 12ویں بات، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان کافروں کا ذکر تھا
جن سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو ان مشرکوں اور کافروں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور ان کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوا اور ان کی کس قدر ذلت اور رسوائی ہوئی اور ان کا انجام ہمیشہ کے لیے دوزخ بنا دیا گیا۔ ان آیات میں ان کافروں کے برخلاف مومنوں اور مسلمانوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان مومنوں اور مسلمانوں سے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو ان خوش نصیب اور نیک بخت لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب نے بڑی خیر نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر اور ان کے انجام بد کو بتلانے کے بعد مومنوں کے ایمان اور ان کے تقوی اور ان کے حسن انجام کو اس لیے بتلا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کفر اور شرک کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایمان اور توحید کا صلہ کیا ملتا ہے۔ مومنوں کا یہ جواب کہ انہوں نے کہا کہ خیرہ بھلی چیز نازل کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ رحمت اور برکت کا سبب ہے اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع کرے۔ یہاں مومنوں کے حسن انجام کو یوں بیان کیا گیا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو شخص بھی اس دنیا میں اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مومنوں کی مدد کی جاتی ہے، ان کو فتح عطا کی جاتی ہے، انہیں غلبہ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور جو کچھ جنت میں اچھائیاں ہیں وہ سب کچھ دیا جاتا ہے۔ مومنوں اور متقیوں کو جو جنت دی جائے گی اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں شراب، شہد، پانی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور جنتیوں کو ان کی مرضی کے مطابق وہ سب کچھ دیا جائے گا جو ان کا جی چاہے گا۔ لہم ما یشاؤون، قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں بھی جنتیوں کی اس نعمت کے تذکرے موجود ہیں۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 71 میں یوں کہا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی چیزوں کو حاصل کرنے کا جی چاہے گا، اور جو چیزیں ان کی آنکھوں کو لذت کا سبب بنے گی وہ بھی دی جائیں گی، اور تم تو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں بھی کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو بہترین خوشحال زندگی عطا کریں گے اور ان کو وہ اجر عطا کریں گے، بہترین اجر عطا کریں گے اور بدلہ دیں گے ان کو اجر کے ذریعے اس عمل کی وجہ سے جو اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسی قسم کی جزا دی جاتی ہے۔ ان مومنوں کی روحیں ایسے فرشتے ان کے جسموں سے نکالیں گے کہ وہ فرشتے شرک اور گناہوں سے بالکل پاک ہوں گے اور ہر قسم کی برائی اور برے کلمے سے پاک ہوں گے، کہ ایسے فرشتے ہوں گے کہ وہ وہی کام کریں گے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے رکھا ہے، اور ان کاموں سے بچے رہیں گے جن سے انہیں روکا گیا، اور فرشتے بلند اخلاق کے حامل ہوں گے اور برے اخلاق سے بالکل پاک ہوں گے اور جسمانی شہوتوں اور لذتوں سے دور رہیں گے۔ ایسے پاکیزہ فرشتے ان مومنوں کی روحیں قبض کریں گے، اور یہ فرشتے ان مومنوں کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے اور اس بات کی خوشخبری بھی دیں گے کہ دنیا میں اے مومنوں تم نے جو کچھ اچھے اعمال کیے اس کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے وہ جنت عطا فرمائے جس جنت کو اللہ نے اپنی فضل سے تیار کر رکھا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔